رضی صاحب آپ اگری کرتے ہیں پی جے میر صاحب کے ساتھ کہ ہمیں لانگ ٹرم کا سوچنا ہوگا، شارٹ ٹرم کے جو چیزیں ہم سوچتے ہیں اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور جو سوال میں نے ابھی کیا تھا وہ میں آپ سے بھی دہراؤں گی، کیونکہ جو پی ڈی ایم حکومت تھی اس نے یہی کہا تھا کہ جاتے جاتے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بارودی سرنگیں بچھا کر گئی ہے، تو پی ڈی ایم حکومت نے خود بھی تو وہی کام کیا جاتے جاتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کون بارودی سرنگیں بچھا گیا ہے اور کون نہیں ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے $1 پر لیٹر کا، ٹھیک ہے، لیکن ڈالر تو کہیں روکیے نا آپ. جب ڈالر مہنگا ہوتا جائے گا تو لیٹر ہمارے لیے مہنگا اور ناقابل برداشت ہوتا جائے گا. سادہ سی بات ہے. اب دیکھیے میرا مطلب ہے جب ہم کیئر ٹیکر سے پہلے ان سے کہتے تھے کہ جی آپ ڈالر روکیں تو وہ کہتے تھے جی کہ آئی ایم ایف نہیں روکنے دیتا، لیکن چلیں پھر بھی 350 پہ یہ تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر $1 جا رہا ہے نا. سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا تو اس کا اوپن مارکیٹ میں جو روپیہ تھا یا اس کی جو کرنسی تھی وہ 540 ہو گئی $1 کے اگینسٹ، اور انٹر بینک کے اندر ان کی 450 کے قریب رہی. اگر یہ اسی طرح حالات جاری رہے تو اگلے الیکشن سے پہلے تو یہ اس سے زیادہ بیڑا غرق ہو جائے گا نا سری لنکا سے. تو پھر ہم نے ڈیفالٹ بچا کے کیا حاصل کیا؟ یہی پوائنٹ ہے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا جی ججز کی بجلی مفت ہے، جرنیلوں کی بجلی مفت ہے، وہ مفت شفت کوئی نہیں ہے. یہ بات کر کے ہم یہ جو گیس ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں، یہ جو بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں، ان کو ایگزونریٹ کر دیتے ہیں. یہ جتنی بھی بجلی ان کو بجلی کے یونٹ مفت ملنے ہیں وہ قومی خزانے سے ادا ہونے ہیں. لیسکو کا بل پورا ملنا ہے، اس کو ایس این جی پی ایل کو بل پورا ملنا ہے، وہ قومی خزانے سے ادا ہونا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ 36% اور 26% اور 60% تو پھر عوام ہی کر رہی ہے نا. ان کے لاسز ہیں، ان کے لاسز ہم ادا کر رہے ہیں. بالکل. اور یہ ہماری توجہ کس طرف دلا رہے ہیں کہ فلانے کی بجلی مفت ہے، ملازمین کی بجلی. بھائی ملازمین کو اگر بجلی مفت ملتی ہے تو محکمہ اس کی ادائیگی کرتا ہے اس کے بل کے اندر. وہ یہ نہیں ہوتا کہ مفت بجلی ہوتی ہے، محکمے کو وہ اتنے یونٹ کی ادائیگی کرنا پڑتی ہے. ہماری جو بحث ہے اس کو ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے. ایکچولی ان کو کرنے کی ضرورت ہے. اگلی بات دیکھیے تو رضی صاحب وہ محکمہ اپنی مد سے تھوڑی کرتا ہے، وہ تو عوام سے ٹیکسز کی مد میں لیے جاتے ہیں نا پیسے. وہ جو ان لوگوں کو دیا جاتا وہ ایک محکمے کا آپریشن ہے نا، کمرشل آپریشن ہے. اس کے اندر جو ان کے ملازمین کو بھی مفت یونٹ دیے جاتے ہیں اس کی ادائیگی ہوتی ہے. بھلے وہ ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں ڈالتے ہیں لیکن ادائیگی اس کی ہوتی ہے. اچھا اب آ جائیے اس وقت جو منظر بنا ہوا ہے، یعنی ڈالر جو ہے، ہم کہتے ہیں ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ سے کہ ڈاکٹر صاحبہ ڈالر سلپ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو روکنا تو ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. اچھا ڈالر بڑھتا جائے گا. میڈم وہ ڈالر بڑھ گیا تو ڈالر اوپن مارکیٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اچھا اوپن مارکیٹ میں میڈم وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسپیکولیٹرز. وہ جو ایک گروپ وجود میں آ گیا ہے. جب امریکہ آیا تھا افغانستان کے اندر تو وہاں پہ ٹھیکے لیے گئے تھے سپلائز کے، نیٹو کے سپلائز کے. اس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے اندر کم از کم 200+ ایسے لوگ آ گئے ہیں جن کے پاس 100 ارب روپے سے زیادہ کی لیکوڈیٹی ان ہینڈ موجود ہے، بلیک منی. وہ کبھی گھستے ہیں اس کے اندر، یہ آج کل جو مہنگا ہوا ہے اس کے اندر گھستے ہیں، پٹرول کے اندر کبھی وہ گھستے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ اندازہ کیجئے کہ نومبر دسمبر میں بات مختصر کر رہا ہوں، ابھی انہوں نے پھٹی کے اندر بھی جانا ہے، رائس کے اندر بھی جانا ہے. نومبر دسمبر میں آپ کے ہاں آٹے کا بحران آ رہا ہے کیونکہ یہ سارا مافیا جو ہے یہ گندم اٹھا رہا ہے. آج کل گندم بک ہو رہی ہے اور گندم کی ریٹ کے اندر میں آج کا ریٹ پڑھ کے آ رہا ہوں، اپ ٹرن نظر آنا شروع ہو گئی ہے. گندم کا ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور یہ پیک کرے گا جنوری تک اور دسمبر جنوری تک، اور اس وقت ہم الیکشن کرانے کی بھی بات کر رہے ہیں.